اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا داؤد زبورا۔ محترم حاضرین، قصص النبی سیریز کے پچھلے درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور نبی جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے، آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام یسع تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا، جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل کی، جس طرح ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل کی، جس طرح ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اسی طرح ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور کو نازل کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ زبور یہ بھی ایک آسمانی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ زہد و تقوی والے تھے، بہت زیادہ پرہیزگار تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اتنے عبادت گزار تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نفل نماز پڑھنے کے لیے ایک محراب بنا لیے تھے تاکہ اس کے اندر وہ عبادت کریں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے پہلا سبق یہ مل رہا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں فرض کے علاوہ نوافل کے بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نوافل کا اہتمام کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تراویح کی نماز عطا کیے، تراویح کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے، لیکن آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان گزرتا جا رہا ہے ہماری تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر خوب عبادت کرتے تھے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج تراویح کی نماز میں تعداد بہت کم ہے۔ یہ آج ہماری حالت ہو چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے پہلا سبق یہ مل رہا ہے کہ ہمیں فرض تو پڑھنی ہے، لیکن فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ امانت داری اپنے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے امانت دار تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المال میں سے کچھ خیانت نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر دے دے جس کے بل بوتے پر میں اس ہنر کے ذریعے کما سکوں، میں اپنے گھر کو چلا سکوں، میں اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو پال سکوں۔ اے اللہ میرے اندر وہ ہنر پیدا کر دے تاکہ میں اس بیت المال پہ ڈیپینڈ نہ ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا بالکل موم ہو گیا تھا، نرم ہو گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس لوہے سے جو چاہتے بنا دیتے تھے، جو چاہے بنا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امانت دار تھے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔
لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم مسجدوں کے نام پر بھی جو چندے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم خیانت کرتے ہیں. مدرسے کے نام پر چندے ہوتے ہیں, کتنے فراڈ چندے کیے جاتے ہیں اس رمضان کے مہینے کے موقع پر. مسجد کے نام پر, مدرسے کے نام پر, الگ الگ نام پر آج فراڈ چندہ بھی کیا جا رہا ہے. آج ہماری امانت کا حال یہ ہے کہ آج ہم بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اس کے اندر بھی ہمارے اندر امانت داری نہیں ہے, اس کے اندر بھی ہم خیانت کرتے ہیں, اس کے اندر بھی ہم حرام کمائی کرتے ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے سبق مل رہا ہے کہ ہمیں جب بھی کمانا ہے حلال کمائی کرنی ہے, حلال کمائی کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم حرام کمائی کریں گے, چاہے ہم کتنی عبادت کیوں نہ کر لیں, چاہے ہم رات بھر تہجد کی نماز کیوں نہ پڑھ لیں, چاہے ہم لمبے قیام کیوں نہ کر لیں, چاہے ہم رات بھر قرآن کی تلاوت کیوں نہ کر لیں, چاہے ہم حج و عمرہ کیوں نہ کر لیں, چاہے ہم دعائیں کیوں نہ کر لیں, ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی, ہماری نماز قبول نہیں ہو سکتی, ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہو سکتی, ہمارا عمرہ قبول نہیں ہو سکتا, ہماری زکوٰۃ, ہمارا حج قبول نہیں ہو سکتا, ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی اگر ہماری غذا حلال نہ ہو. اگر ہماری غذا حلال نہ ہو تو میرے بھائیوں, حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے دوسرا سبق ملتا ہے, ہمیں حلال کمائی کرنی ہے, امانت داری سے کام کرنی ہے, اس میں خیانت نہیں کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور بھی معجزہ دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت میٹھی تھی, بہت میٹھی تھی. جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو آواز اتنی میٹھی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پیڑ پودے پہاڑ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا. اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن کو بڑی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں داؤد جیسے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اگر مثال دے رہے ہیں تو داؤد علیہ السلام کا نام لے کر کے, تو پتہ کیا چلا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اللہ نے ٹیلنٹ دیا تھا. وہ ٹیلنٹ یہ تھا کہ ان کی آواز بڑی میٹھی تھی, ان کی آواز بالکل شیرینی تھی, اس کی آواز میں بالکل جو ہے حلاوت تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بننے کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام ایک قاضی بھی تھے, انصاف کرنے والے بھی تھے. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دیوار کے اندر عبادت کے اندر مصروف تھے. دو آدمی فیصلہ لینے کے لیے, دو آدمی کے بیچ جھگڑا ہو جاتا ہے. جھگڑا یہ تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ 99 بھیڑیاں میرے ہیں اور ایک بھیڑیاں اس کے ہیں. لیکن جو 99 بھیڑیاں تھیں ان بھیڑیوں کے ساتھ یہ جو ایک بھیڑیا تھا وہ بھیڑیا اس کے اندر شامل ہو گیا. کہا کہ یہ سارے کے سارے بھیڑیا میرا ہے. یہ دونوں معاملہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے, لیکن ان لوگوں نے دیوار کو چھلانگ لگا کر اس کے اندر انٹری کی, داخل کی. کہا تم کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ یہ ماجرا ہے, یہ معاملہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک آدمی کی بات نہیں سنی بلکہ دوسرے آدمی کی بات سنی, جنہوں نے کہا کہ میری ایک بکری ہے. وہ بکری یا وہ بھیڑی جو اس کے اندر جو ہے چلا گیا, جو 99 بکریاں تھیں, 99 بھیڑیاں تھیں, اس کے اندر وہ جو ہے بھیڑیا چلا گیا اور کہا کہ یہ بھیڑیا میرا ہے. داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی ظلم کی بات کر رہے ہیں, تمہارے ساتھ بالکل ناانصافی ہوا ہے. دوسرے آدمی نے کہا کہ تم نے تو ہماری بات سنی ہی نہیں. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک آدمی کی بات سن کر کے انصاف کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. تو اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمیں سبق یہ مل رہا ہے
اگر آپ انصاف کرنے جا رہے ہیں تو کسی ایک آدمی کی بات مت سنیے. اگر کبھی ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے، اگر آپ انصاف کرنے جا رہے ہیں تو بیوی کی بات سن کر کے آپ فیصلہ نہ دیں. ہو سکتا ہے کہ بیوی جھوٹ بول رہی ہو اور ساس صحیح ہو. اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساس بہو کے خلاف اپنے بیٹے سے کہے. اس معاملے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے، دونوں کی باتیں سننی ہے. ایسا نہیں کہ ماں کی بات سن کر کے بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، یہ بھی ایک طرح کی ناانصافی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے سبق مل رہا ہے کہ ہم کہیں بھی انصاف کریں، چاہے میاں جو ہے بہو اور ساس میں، بہو بھابھی ننند میں، یا بھائی بھائی میں، رشتہ دار میں، آس پڑوس میں، کہیں بھی آپ انصاف کریں. جب تک دو فریقوں کی بات نہ سن لی جائے تب تک آپ انصاف نہیں کر سکتے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے سبق مل رہا ہے. میرے پیارے ساتھیو، جب حضرت داؤد علیہ السلام تقریباً 100 سال کے ہو گئے، حضرت داؤد علیہ السلام انتقال کر جاتے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بن جاتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیو، یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی مختصر سی سیرت. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.